وسلم کا طریقہ اور جناب محمد رسول اللہ کا تواضع تھا کہ اپنے نوکر کے گھر اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور ایک قصہ چھوٹا سا میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر انسانیت کا احترام کرتے تھے۔ بخاری ہی کی روایت ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال قان سہل بن حنیف وقیس بن سعد قائدین بالقادسیہ فمروا علیہما بجنازہ فقام فقیل لهما انها من اهل الارض يعني من اهل الذمه فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازه فقام فقام فقيل له انه من اهل الارض فقال اليست نفسا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عبد الرحمن ابن لیلہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سہل اور حضرت قیس دونوں قادسیہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک یہودی کا جنازے کا گزر ہوتا ہے، یہودی کو لے کر کے جایا جاتا ہے، وفات ہو گئی ہے، دونوں دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، یہودی کی میت جا رہی ہے اور آپ لوگ کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ دونوں صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ جاتا ہے، جناب محمد رسول اللہ اس کے جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کام ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، یہ کام نبی کا تھا، نبی کا فعل تھا، ہم نے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم بھی یہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں بتاؤ سب سے بڑا دشمن ہے، جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے رسول کی انسانیت دیکھیے، اس کے احترام میں، جنازے کے احترام میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، یہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا پہ ننگی تصویریں شیئر کرنا، گانے کو شیئر کرنا، کمیڈی والی چیزوں کو شیئر کرنا ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ نوجوانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے جو رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے، رحمت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے یہ جناب محمد رسول اللہ کی انسانیت میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس کو شیئر کرو تاکہ مسلمانوں کے تئیں لوگوں کا ذہن صاف ہو سکے کہاں صحیح کیا غلط۔ ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، ایک مسلمان ہے، وہ حج کرنے کے لیے گیا ہے، عمرے کے لیے گیا ہے اور کسی پنڈت کی تصویر مدینہ پہ سے دکھا کر کے ان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جواز اور عدم جواز کی بات میں نہیں کرتا، لیکن اسے ایک ویڈیو کی وجہ سے، اور اسلام منع نہیں کرتا کہ کسی کے لیے آپ ہدایت کی شفا یابی کی دعا کرو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر ہو، شفا کے لیے دعا سب کے لیے کیا جا سکتا ہے، ہدایت کی دعا سب کے لیے کی جا سکتی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا شعر، ایک چھوٹی سی جو ہے ایک چھوٹی مثبت پر مبنی بات جو ہے وہ شیئر کرتا ہے اور پورے ملک اور پورے دنیا کے اندر وہ گردش کرتا ہے، اور کتنے لوگوں کا کمنٹ آ رہا ہے کہ ابھی تک ہم اسلام کو برا کہتے تھے لیکن آج پتا چلا کہ اسلام میں انسانیت کتنی ہے، اسلام برا نہیں ہے، اسلام کو برا کہنے والے برا ہے۔ ایک شعر اگر آپ کا مثبت پر ہوگا، ایک اچھا شعر اگر اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے آپ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعہ کریں، انشاءاللہ لوگوں کا ذہن و دماغ اسلام کے تئیں صاف ہوگا۔ میرے بھائیوں غلطی ہماری ہے، ہم نے اسلام کا پرچار اس طرح نہیں کیا جس طرح اسلام کا پرچار و پرسار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری ہیں، ابو ذر غفاری ایک مرتبہ اپنے غلام پہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ کر کے کہتے ہیں یا بن السودا، اے کالی کے بیٹے۔ ماں ان کی بڑی کالی کنوٹی تھی اور وہ آر دلاتے ہیں ان کی ماں کے ذریعہ سے۔ ابو ذر غفاری یبن السودا جب کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کسی کی اماں اگر کالی ہے اس کو آپ اگر کالی کہہ کر کے پکاریں گے اس کو تکلیف ہوگی۔ اسلام کی تعلیمات دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ تک یہ بات پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو ذر غفاری کو بلاتے ہیں اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں انک فیک امرؤ جاہلیہ، اے
ابو ذر غفاری تیرے اندر ابھی بھی جاہلیت کی رمق باقی ہے, ابھی بھی جاہلیت کا ایک کام تیرے اندر باقی ہے. تو نے فلاں آدمی کو کالی کا بیٹا کہتے ہوئے, ابن السودا کہتے ہوئے پکارا ہے, یہ بات تیرے لیے زیب نہیں دیتی ہے, یہ درست بات نہیں ہے. اللہ کے رسول ابو ذر غفاری کو ڈانٹتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں. جب مقام روضہ ابو ذر غفاری چلے جاتے ہیں تو حضرت مارور کی ملاقات ہوتی ہے. اگر مارور کہتے ہیں لقیت ابا ذر بالروضہ, میں نے ملاقات ابو ذر غفاری سے مقام روضہ کے اندر ہوئی, مقام روضہ میں ملاقات ہوئی. میں نے دیکھا والی ہے ولتن, ابو ذر غفاری خوبصورت کپڑا پہنے ہوئے ہے, والا غلام ہی ولتن, اور اپنے غلام کو بھی جو ہے اپنے غلام کو اچھا لباس پہنائے ہوئے ہے. فسألته عن ذلك, میں نے پوچھا اے ابو ذر غفاری معاملہ کیا ہے, تم بھی جو ہے ہائی فائی کپڑا پہنے ہوئے ہو, اپنے غلام کو بھی اچھا کپڑا پہنائے ہوئے ہو, یہ ماجرا کیا ہے؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے جو ہے ایک شخص کو, میں نے اپنے غلام کو انی سابقتو, میں نے اپنے غلام کو اس کی ماں کے ذریعہ آر دلائی, یعنی اس کو کالی کا بیٹا کہہ کے پکارا. اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا اور کہا اے ابو ذر غفاری تیرے اندر ابھی بھی جاہلیت کی کچھ چیزیں باقی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخوانکم خبرکم, اے ابو ذر غفاری تیرے نوکر اور تیرے غلام بھی تیرے بھائی ہیں. فمن کان اخو, اور جو شخص جس شخص کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو, فلیطعمہ مما یاکل, تو جو وہ کھائے وہی کھلائے, اور ولیلبسہ مما یلبس, اور وہی پہنائے جو پہنتا ہے, جو کھاتا ہے وہ کھلائے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی نوکر چاکر اگر کوئی ورکر ہے تو سیٹھ جی بوس جی بیٹھ کر کے اسپیشل چائے پیتے ہیں اور نوکر کو لوکل چائے پلا کر کے چھٹکارا لے لیتے ہیں. اپنا گوشت توڑتا ہے گھر کے اندر, نوکر چٹنی روٹی سامنے بیٹھ کر کے کھاتا ہے. بے غیرت کو غیرت نہیں آتی ہے. کون سا مسلمان ہے تو, کون سا اسلام کا پرچار کرنے والا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں نوکروں کے ساتھ معاملہ یہ کرو, جو پہنتے ہو اپنے نوکر کو بھی وہی پہناؤ, جو کھاتے ہو اپنے نوکر کو وہی کھلاؤ. اور اللہ کے رسول نے کہا ولا تکلفوہم بما یغلبہم, اور اتنا بھاری بوجھ اس کے اوپر نہ ڈالو جس کو وہ کر ہی نہ پائے. اور اگر آپ نے اس کو ایسا کام آپ نے اس کے حوالے کر دیا ہے جس کو وہ مکمل طریقے سے نہیں کر سکتا, تو اللہ کے رسول نے کہا تم بھی اس کام میں شامل ہو جاؤ. اگر آپ کا نوکر بوجھ اٹھا رہا ہے, بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے, اسلام کی یہ تعلیمات ہے, آگے بڑھ کے سیٹھ جی تم بھی بوجھ اٹھا کر کے اس کے سر پہ لدواؤ, یہ اسلام کی تعلیمات ہے. لیکن سیٹھ کا کپڑا نہ گندا ہو جائے, سیٹ کا جو وائٹ 100-150 روپیہ دھلائی ہوئی ہے نا, کہیں گندا نہ ہو جائے. ہم نے ہی اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. جو اسلام کی تعلیمات تھی ہم نے لوگوں کے سامنے عام نہیں کیا میرے بھائیوں. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میرے بھائیوں چند باتیں تھیں. آخری بات بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں. جنگ یرموک ہے, جنگ یرموک پڑھنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو, لیکن مصیبت یہ ہے ہمارے نوجوان پڑھتے نہیں ہیں. گانا اگر پوچھ لو تو شاید 1990 میں یا 20-25 سال پہلے جو فلم آئی وہ گانا یاد ہوگا, لیکن ہماری سیرت اور جنگوں کے میں جو صحابہ کے کارنامے ہیں ہمیں یاد نہیں. جنگ یرموک کا واقعہ ہے جہاں پہ رومیوں کے مقابل میں مسلمانوں کے مقابل میں رومی ہیں, سپر پاور طاقت ہے, قوت ہے ان کے پاس, دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں. اسی میں ایک صحابی حضرت اکرمہ ہے. جب اللہ کے رسول کو فتح مکہ حاصل ہوئی, اللہ کے رسول فوج لے کر کے جو ہے مکہ کے اندر آتے ہیں اور مقابلے کے لیے حضرت اکرمہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے آتے ہیں کہ مسلمانوں کو اور نبی کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. خالد ابن ولید سے ملاقات ہو جاتی ہے. خالد ابن ولید نے ایک ہی وار کیا اور ایک ہی وار کو دیکھ کر کے جتنے مقابلے کے لیے آئے تھے اکرمہ کے ساتھ, تمام کے تمام میدان چھوڑ کر کے 9-11 ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا سب آزاد ہے سوائے چند مجرموں
لوگوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول نے کہا سب کے سب آزاد ہیں. کوئی قتل و غارت گری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر نہیں کیا. یہ بھاگ کر کے اکرمہ چلے جاتے ہیں, بھاگ کر کے چلے جاتے ہیں. ان کی اہلیہ اسلام قبول کرتی ہے, نبی سے امان کا مطالبہ کرتی ہے, اللہ کے رسول میرے شوہر اکرمہ کی جان کو بخش دیجئے. تلاش کرنے کے لیے جاتی ہیں, نبی امان دے دیتے ہیں. تہامہ کے علاقے میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ایک ناؤ کے انتظار میں حضرت اکرمہ کھڑے ہیں, ملاح سے باتیں کر رہے ہیں. ملاح کہتا ہے اخلاص کا اظہار کرو, ناؤ سے پار کرا دوں گا, اس پار تمہیں لے جا کر کے چھوڑ دوں گا. حضرت اکرمہ کہتے ہیں اخلاص کیا ہے؟ اس نوجوان ملاح نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دو, تمہیں ناؤ کے ذریعے میں اس پار کر دوں گا. اتنے میں ان کی بیوی پہنچ جاتی ہے, اکرمہ کی بیوی پہنچتی ہے اور فوراً آواز دیتی ہے, شوہر سے کہتی ہے نبی نے امان دے دیا ہے تم کو, اب نبی تم کو قتل نہیں کریں گے, نبی نے امان دے دیا ہے, چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اپنے شوہر کو لے کر کے آتی ہے, وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کے رسول پہلے پیشن گوئی کر دیتے ہیں. اے صحابہ, ایک مومن ابھی آپ کے پاس آئے گا, ایک مہاجر آپ کے پاس آئے گا, ایک شہید آپ کے پاس آئے گا. جب حضرت اکرمہ جو ہے دربار نبوت میں آتے ہیں, اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے. اکرمہ کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول اتنا تیز اپنے مسل سے اچھل کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کے جسم مبارک سے چادر جو ہے زمین پہ گر جاتی ہے. اللہ کے رسول خوشی سے آگے بڑھ کے اکرمہ کا استقبال کرتے ہیں اور یہ اکرمہ جو ہے جنگ یرموک میں خالد بن ولید کے ساتھ جو ہے رومیوں کے مقابلے کے لیے نکل جاتے ہیں کہ پوری زندگی میں اور میرے باپ نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے, کچھ تو کفارہ ہو جائے, کچھ تو اس کی بھرپائی کر لی جائے. میدان یرموک میں پہنچتے ہیں, اپنی تلوار کو نکالتے ہیں اور میان کو باہر پھینک کر کے ننگی تلوار لے کر کے دشمنوں کی شک میں نکل جاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید منع کرتے ہیں, اس کے باوجود اکرمہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اللہ اکبر, دشمنوں کے مقابل میں وار کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں, لیکن اللہ کو شہادت منظور تھی, وہ شہید ہو جاتے ہیں. جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے, مسلمان اپنے شہداء کی جو ہے لاشوں کو تلاش کرنے لگتے ہیں. یہاں پہ آپ کو انسانیت نظر آئے گی. اور اے مسلمانوں, آپ کا مسلمان بھائی اگر کہیں پریشان ہو تو کس طرح سے اس کے پریشانی کو دور کرنا ہے, اس قصے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. حضرت مسلمان جو ہے شہداء کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے میدان یرموک میں جاتے ہیں. میدان یرموک میں پہنچتے ہیں کہ اتنے میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہشام ہے, ان کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے, وہ پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر, ہشام کے پاس پہنچتے ہیں, پانی کا لوٹا لے کر کے جو ہے مومنین پہنچتے ہیں کہ حضرت ہشام کو پانی پلا دوں. وہ کراہ رہے ہیں, لبے تشنا ہے, وہ پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں. پانی کا لوٹا لے کر کے مسلمان جاتے ہیں. ابھی ہشام کے لب سے جو ہے پانی کا لوٹا لگایا نہیں تھا کہ نے اپنی نگاہ جو ہے حضرت ہشام کی طرف دوڑائی. حضرت ہشام سمجھ جاتے ہیں اکرمہ پیاسا ہے, مسلمان کو کہتے ہیں میرے بھائی اکرمہ کو پانی پلا دو, بعد میں مجھے پانی پلانا. پانی کا لوٹا لے کر کے جو ہے اکرمہ کے پاس جاتے ہیں. یقین میں حضرت عیاش جو ہے پیاس بھری نگاہوں سے اکرمہ کی طرف دیکھتے ہیں. حضرت اکرمہ کہتے ہیں میرے بھائی عیاش کو پہلے پانی پلا دو, بعد میں مجھے پانی پلانا. پانی کا لوٹا لے کر کے جو ہے عیاش کے پاس جاتے ہیں. عیاش پانی پینے کے قریب ہی ہوتے ہیں, ایک چوتھے کی آواز آتی ہے اے میرے بھائی مجھے پانی پلا دو. حضرت عیاش نے کہا میرے بھائی کو پہلے پانی پلا دو. چوتھے کے پاس جاتے ہیں, پانچویں کے کراہنے کی آواز آتی ہے, پانچویں کے کراہنے کی آواز آتی ہے. چوتھا کہتا ہے پانچویں کو پانی پلا دو. پانچویں کے پاس جاتے ہیں, اللہ اکبر, پانچویں کے پاس پہنچتے ہیں, چھٹے کی آواز آتی ہے. چھٹے کو وہ پانچواں کہتا ہے چھٹے کو پانی پلا دو. چھٹے کے پاس پہنچتے ہیں, پانی کا لوٹا لے کر کے پہنچتے ہیں. چھٹے کی روح نکل جاتی ہے, وہ شہید ہو جاتے ہیں. پانی کا لوٹا لے کر کے پانچویں کے پاس آتے ہیں, پانچواں بھی شہید ہو گیا. چوتھے کے پاس آتے ہیں, چوتھا بھی شہید ہو گیا. تیسرے کے پاس آتے ہیں, حضرت عیاش بھی شہید ہو جاتے ہیں. بھاگ کر کے اکرمہ کے پاس جاتے ہیں. اکرمہ پیاسے تھے, ابھی پانی کا لوٹا جو ہے حضرت اکرمہ کے لب سے لگائے نہیں تھے. حضرت اکرمہ بھی شہادت فرما جاتے ہیں. بھاگ کر کے پانی کا لوٹا لے کر کے جو ہے حضرت ہشام کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پیاسے تھے, پیاسے ہی رہے, دریا کو چھلکتا چھوڑ گیا. یہ حالت تھی صحابہ کرام کی, خود پانی نہیں پیا,
جانے کے لیے تیار ہو گئے اور حالت یہ ہوئی 6 کے 6 صحابہ کرام جو ہے انسانیت دکھانے کے لیے اور اپنے بھائی کو ترجیح اپنے اوپر دینے کے لیے میدان یرموک کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایثار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ترجیح پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور انسانیت کا سبق ہمیں سیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگیوں سے میرے بھائی سیکھو کہ کس قدر ان کے ہاں انسانیت تھی اور کس قدر وہ جو ہے ترجیحات کے باب میں صحابہ کرام کس قدر آگے نظر آتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے اور لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس نے ایک جان کو مار دیا گویا کہ پوری انسانیت کا خاتمہ کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جس طرح سے جناب محمد رسول اللہ نے انسانیت کا مظاہرہ کیا، ہمیں اور آپ کو بھی اسی طرح انسانیت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، ہمارے دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف ہو۔ واقول قولی واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ